فلانا ڈے، آج فلانا ڈے، آج شب معراج. مجھے تو پتہ ہی نہیں شب معراج کب آئی کب گزر گئی. لوگوں نے کہا آج آپ نے معراج پہ ہی بیان نہیں کیا. میں نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ آج شب معراج ہے، کیونکہ یہ کوئی تاریخ 27 رجب شب معراج ہے ہی نہیں، تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. وہی بات ہے، لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. انہوں نے نبی کی پیدائش کا دن بھی نکال لیا، نبی کی وفات کا دن بھی متعین کر لیا، اور شب معراج بھی بتا دیا، اور فلانی تاریخ، اور پھر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کی جہالت ہے یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بغض ہے؟ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اتنا عروج عطا فرمایا، آسمانوں کی سیر کرائی، اپنا دیدار کرایا، اس معراج کے بارے میں مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں آج شب معراج ہے. بچے کو ہمارے پتہ ہوتا ہے، اور یہ کہنا کہ 27 رجب شب معراج ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس رات کو عبادت میں گزارنا، اللہ کے محبوب کی سیرت بیان کرنا، اتنا عظیم معجزہ بیان کرنا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کا دن اپنی طرف سے بنا لیا، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن اپنی طرف سے بنا لیا. یہ اپنی طرف سے بنائے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے. کس دن کو پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو. المستدرک للحاکم نہیں پڑھی آپ نے؟ یعنی جہالت اور بغض کا یہ مکسچر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ جو ملا، آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک وہ ذات جو اپنے مکرم بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی شان ملی کہ فرشتے آتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، اس کو نور سے بھرتے ہیں، براق آتا ہے، اس پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں، یعنی مکے سے فلسطین کی طرف جاتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سواری کون سی؟ براق. جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں. پھر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ حدیثوں میں موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں، اللہ آپ کو انعامات سے نوازتا ہے. پھر واپس آتے ہیں، کفار پوچھتے ہیں کہ آپ ایک رات کے قلیل حصے میں کیسے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سارے پردے ہٹا دیتا ہے. آپ ان کے سوالات کے جوابات لائیو دے رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے کہ سامنے مسجد اقصی ہے. کتنی بڑی شان والی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے قلیل حصے میں آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کو ملاحظہ فرمایا، سیر کی. اتنی بڑی شان، اس کے بارے میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ 27 کو ہے ہی نہیں. اقوال مختلف ہے، لیکن مشہور قول کیا ہے؟ محدثین کا عمل کیا ہے؟ 27 رجب المرجب. امام ابن جوزی کتنے بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب الوفا میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات کون سی ہے؟ 27 رجب. امام احمد قسطلانی شارح بخاری کی شرح کرنے والے اتنے بڑے محدث ہیں، وہ المواہب کتاب میں لکھتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، اور حافظ عبدالغنی بن سرور مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اختیار کیا ہے، اور امت مسلمہ کا یہی معمول رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. المواہب میں جلد 1 صفحہ نمبر 175. حافظ نور الدین حلبی رحمۃ اللہ سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 515 میں لکھتے ہیں، مختار قول یہی ہے اور اسی پر عمل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب یہ آپ علیہ السلام کو عروج ملا، آپ معراج کو گئے. اسی طرح امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 135 میں لکھتے ہیں کہ مختار یہی ہے، یہ مشہور قول مختار قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے 27 رجب کو ہوئی ہے. یعنی اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ محدثین نے اس کو مختار کہا ہے کہ یہی رات ہے. شوال کا بھی ذکر ہے، ذی الحجہ کے بھی ذکر ہے، لیکن مختار قول کون سے اور مشہور قول کون سا ہے؟ 27 رجب ہے. امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب لمحات میں لکھتے ہیں، جلد 9 صفحہ نمبر 376، کہتے ہیں والمشہور فی السابعۃ والعشرین من رجب، مشہور کیا ہے 27 رجب، وعلیہ عمل اہل المدینہ، اور اس پر اہل مدینہ کا عمل بھی ہے کہ مدینے والے 27 رجب کو ہی معراج مانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی، اس شان کا کیسے انکاری ہو رہا ہے کہ جناب انٹرٹینمنٹ چاہیے ان کو؟ بھائی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ مسلم میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو حفت علیہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھتے ہیں۔ تو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے معراج کو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بغض رکھنے والے سمجھیں گے نہیں، ہمارے تو سنی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ 27 رجب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا دن ہے، آپ علیہ السلام کی شان کا دن ہے۔ آگے دیکھیے میرات الجنان امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ جلد 3 صفحہ نمبر 344، کہتے ہیں کہ مشہور قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہی۔ ابن خلقان اپنی کتاب وفایات العیان میں لکھتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 179 بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے 27 رجب کو ہوتی ہے۔ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوئی ہے، اور اسی قول کو مختار کہا گیا ہے۔ بڑے بڑے محدثین اسی بات کو کہتے ہیں کہ مشہور بھی یہی ہے، مدینے والوں کو بھی عمل یہی ہے۔ اتنے بڑے محدث اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، لوگوں نے بنا دیا۔ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث ہمیں محدثین سے ملتی ہے، صحیح ضعیف کون بتاتا ہے؟ محدثین بتاتے ہیں۔ اب یہ کہیں گے لوگوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، کہ حدیث ضعیف ہے، یہ جہالت ہے، یہ بغض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو رفعت عطا فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو آپ کا ذکر کرنے والا بلند ہوگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بلند ہوگا۔ اور اتنا بڑا معجزہ کہ ایک رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، پھر ساتوں آسمانوں کو دیکھنا، سیر کرنا، انبیاء علیہ السلام سے ملنا، پھر اسی رات کے قلیل حصے میں واپس آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی، اس شان کا بھی انکاری ہونا کہ 27 رجب کو ہوا ہی نہیں جناب علی۔ کتنے حوالے میں نے آپ کو دیے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے دل میں بغض کتنا ہے۔ یہ عوام کو بتاتے کیا ہوں گے؟ الحمدللہ ہم اپنی عوام کو ہر سال بتاتے ہیں، بلکہ گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ ان کی جہالت اور ان کا بغض چیک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب سے محبت اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔